السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک سوال و جواب کی اس کڑی میں آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا رمضان میں دن کے وقت انجیکشن لگوانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس سے غذا اور طاقت مقصود ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کھانے پینے سے آدمی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ایسے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نصوص شرعیہ جس معنی و مفہوم پر مشتمل ہوتی ہے وہ معنی و مفہوم جہاں کہیں پایا جائے گا وہاں وہ حکم لگایا جائے گا۔ اور دوسرا وہ انجیکشن ہے جس سے غذا یا طاقت نہیں حاصل ہوتی، یعنی اس کے ذریعے کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شرعی دلیل نہ لفظی اعتبار سے اس کو شامل ہے نہ معنی کے اعتبار سے۔ ایسا انجیکشن نہ تو کھانا پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں ہے، اور جب تک شرعی دلیل سے روزہ کے فاسد ہونے کا ثبوت نہ مل جائے، روزہ کا باقی اور درست ہونا ہی اصل ہے۔ اگلا سوال ہے کہ خون کی جانچ کے لیے روزے کی حالت میں ایک روزہ دار کے داہنے ہاتھ سے تھوڑا سا خون نکالا گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے عمل سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ معاف ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور شریعت مطہرہ سے جو چیزیں روزہ توڑنے والی معروف ہیں یہ ان کی قسم میں سے نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رمضان میں دن کے اوقات میں بار بار غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایسے ہی پورے اوقات میں ایئر کنڈیشن کے پاس بیٹھے رہنا کیسا ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ ایئر کنڈیشن سے رطوبت خارج ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحالت روزہ کی حالت میں گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روزہ کی حالت میں اپنے کپڑے کو پانی سے تر کرتے تھے تاکہ گرمی کی شدت میں یا پیاس میں کمی ہو۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ رطوبت یہ روزے پر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پانی نہیں ہے جو معدہ تک پہنچے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔